مظاہر الہیہ، اہل بیت اطہار، عرض کیا مظاہر صفات جلال و جمال الہی، خداوند متعال کی صفات کا مجسم نمونہ امام المومنین اور باقی اہل بیت، اگر ان کی طرف دیکھنا چاہتے ہو قیامت کے دن کہ آپ اور وہ آمنے سامنے زیارت کریں گے، اس حال میں کہ راضیتم نفسیہ، کہ آپ ان سے راضی واضح، اگر یہ چاہتے ہو تو پھر دل میں پیغمبر اور آل پیغمبر کی محبت کو، مودت اور ولایت کو زندہ رکھیں، اپنے دل میں زندہ رکھیں اس ایمان کو، خوراک و پوشاک کی کوشش کریں، ائمہ کی اقتداء کریں، اس طرح نہ کھائیں کہ اہل بیت ہمارے دسترخوانوں کو دیکھ کر شرمندہ ہو جائیں، یہ کیا کر رہے ہیں، غریبوں کو کھانا نہیں ملتا اور تمہارے دسترخوانوں پہ کئی قسم کے انواع و اقسام کے کھانے کھائے جاتے ہیں، زہر نہیں دیتا، علی چوکی روٹی کھائیں اور آپ اسراف کریں۔ دشمنان اہل بیت کے لباس کی طرف بھی راغب نہ ہو جائے، یہ آپ کے علماء نے فرمایا، دشمنان اہل بیت کے حتی لباس کی بھی رغبت نہ رکھیں، نگاہ و گفتار میں بھی ان کی پیروی کریں، حتی دشمنان آل پیغمبر کو اپنانا بھی، لباس کو بھی اپنانا، حتی لباس کو بھی اپنانا اسی مقدار میں ہمیں امام معصوم سے دور کر دیتا ہے کہ تم نے دشمنوں کے لباس کو پسند کیا۔ آج کل خواتین حضرات جوان مقصود آپ دیکھیں، معمولی سا حجاب بن جاتا ہے یہ ایک چیز، پھر قطرہ قطرہ مل کے دریا، پھر بڑا حجاب بن جاتا ہے ہم اور خدا کے درمیان۔ نماز میں تھوڑی سی سستی ہو گئی، غریبوں کے متعلق تھوڑی سی کوتاہی ہو گئی، مجالس کے سلسلے میں عبادتوں کے وغیرہ وغیرہ، حقوق اللہ، حقوق الناس، حقوق والدین، حقوق اولاد، تھوڑی تھوڑی کمی، چھوٹے چھوٹی قطرے قطرہ قطرہ مل جاتا ہے، دریا بن جاتا ہے، بڑا حجاب بن جاتا ہے، پھر ہم دور ہوتے چلے جاتے ہیں اہل بیت سے، ولایت اہل بیت سے دور ہوتے چلے جاتے ہیں، پھر ہم عرش الہی کی طرف نہیں دیکھ سکتے۔ اہل بیت کا مقام کہاں ہے؟ عرش الہی، دیکھنا ہے وہاں، بے حجاب اگر دیکھنا ہے، یہ چیزیں حجاب بن جاتی ہیں، حجاب کو ہٹا لیں، ہم اور اہل بیت آمنے سامنے، حتی آج اسی دنیا میں ہم اور آقا معظم آمنے سامنے ہوئے، آج بھی اسی دوران غیبت کبریٰ کے آمنے سامنے، اگر حجابات ختم ہو جائیں، جمال یار ندارت حجاب و پردہ ولی غبارہ بن شانی، نظر توانی کر معشوق کے چہرے پہ، محبوب کے چہرے پہ کوئی حجاب نہیں ہے، یہ جو بیچ میں گرد و غبار اٹھا ہوا ہے، غبار رب نشانی تھا، نظر توانی کر، انہیں بٹھا لیں، یہ ہماری جو کوتاہیاں شگوفائی جامع انسانیت، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی انسانیت، آپ کا ایمان، آپ کا اسلام مکمل طور پہ شگوفا ہو جائے، ایمان کامل ہو، اسلام بہترین ہو، آپ کا اعمال مقبول ہو آپ کے، اگر چاہتے ہیں تمام ائمہ اطہار کی ولایت درکار ہے، یہ احادیث معصومین کی روشنی میں عرض کر رہا ہوں، آقا امیر المؤمنین نے فرمایا، اس حدیث پہ غور کریں، آقا امیر نے فرمایا کہ میرے بھائی، میرے حبیب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا، من سرته ان يلقى الله عز وجل، جو شخص یہ چاہتا ہے کہ جب بارگاہ الہی میں حاضر ہو جائے وهو مقبل علیہ غیر معرض، اس حال میں کہ خداوند اس سے روگردان نہ ہو اور خداوند اس کی طرف مکمل توجہ کرے، جب یہ چاہتا ہو، فرمایا فَلْيَتَوَلَّ لَكَ يَا عَلِي، تو اے علی اسے چاہیے کہ آپ کی ولایت کو قبول کرے، بغیر حب علی عبادت بھی عبادت، یہ عرض کیا پہلے بھی،
بغیر حکم علی عبادت بے ولایت علی خداوند متعال کی توجہ کا سبب ہے. اور فرمائے وَمَنْ سَرَّهُ أَنْ يَلْقَ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ وَهُوَ رَاضٍ عَنْهُ. اگر یہ چاہتا ہے کہ خداوند متعال کی بارگاہ میں جب حاضر ہو جائیں تو خدا اس سے راضی ہو. کتنا بڑا مقام ہے. آقا عبداللہ حسین کے لیے کہتے ہیں کہ میدان کربلا میں جب حملہ کیا کوفیوں پہ شامیوں پہ انہیں قادسیہ کی دیواروں تک پہنچا دیا, کربلا کے میدان کو خالی کیا, وہاں پہ آواز قدرت آئی کہ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ. یہ مقام کہ خدا راضی ہے, یہ مقام اگر چاہتے ہو کہ جب خدا کی بارگاہ میں ہے تو خدا راضی ہے کہ بندہ میں راضی ہوں, راضیۃ مرضیہ. انسان تو ہے ہی راضی اور باقی رہے خدا بھی راضی ہو جائے. یہ مقام ہے نفس مطمئنہ. اگر یہ مقام چاہتے ہو کہ خدا کی بارگاہ میں جب اٹھے تو خدا راضی ہوں, فرمایا کہ فَلْيَتَوَالَ ابْنَكَ الْحَسَنِ. تو اے علی چاہیے کہ آپ کے بیٹے حسن کی ولایت کو قبول کریں. ہر امام کی ولایت کو ذکر کیا ہے. یہ عرض کر رہا ہوں کسی ایک امام کی نعرے لگا کے گزارا نہ کریں, یہ عرض کرنا چاہیے. فرمایا وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يَلْقَى اللَّهَ وَلَا خَوْفَ عَلَيْهِ. اگر کوئی شخص چاہتا ہے اس حال میں بارگاہ خداوند متعال میں جائیں کہ کوئی خوف نہ ہو قیامت, کوئی ہراس نہ ہو. یہ کون سا مقام ہے؟ مقام اولیاء الہی ہے. مقام اولیاء الہی الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. یہ وہ مقام ہے اولیاء الہی کے کوئی خوف نہیں, کوئی خطرہ نہیں ہے قیامت کے دن. فرمایا اگر اس مقام پہ آنا چاہتے ہو کہ قیامت کے دن آ جائیں بارگاہ الہی میں کہ کوئی خوف و ہراس نہ ہو, فرمایا کہ فَلْيَتَوَالَ ابْنَكَ الْحُسَيْنِ. اے علی آپ کے بیٹے حسین کی ولایت چاہیے. ولایت اب عبداللہ حسین. اور وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يَلْقَى اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ وَقَدْ مَحَى اللَّهُ ذُنُوبَهُ عَنْهُ. اگر اس حال میں بارگاہ الہی میں آنا چاہتے ہیں قیامت کے دن کہ خداوند اس کے گناہوں کو مٹا چکا ہو, صاف کر چکا ہو, تو پھر فَلْيُبَالِ عَلِيٌّ بْنَ الْحُسَيْنِ. تو چاہیے کہ امام سجاد کی ولایت کو تسلیم کرے. ہر امام کی ولایت کام کرتی ہے, اثر دکھاتی ہے. ایمان کے کمال کے لیے, اسلام کے کمال کے لیے چاہیے. فرمایا فَإِنَّهُ مَنْ قَالَ عَزَّ وَجَلَّ سِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِمْ مِنْ أَثَرِ السُّجُودِ. یہ جملہ ہے امام زین العابدین کے لیے اس حدیث میں بیان ہوا کہ امام سجاد ان لوگوں میں سے ہے جن کے بارے میں خداوند متعال نے فرمایا ہے کہ ان کی علامت ان کے چہروں پہ سجدوں کے نشان تھی. فرمایا کہ یہ ولایت امام سجاد چاہیے کہ خداوند گناہوں کو نابود کر دے. وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يَلْقَى اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ وَهُوَ قَرِيرُ الْعَيْنِ. اگر ایک شخص چاہتا ہے کہ قیامت کے دن بارگاہ الہی میں ملاقات کرے در حال اس کی آنکھیں شاد, خوشحالی ہے, خوشی ہے. اور یہ جو قرۃ العین ہے, قریر العین, اس کا ایک معنی نافذ البصیرت ہے, اس قدر بابصیرت ہے کہ قیامت کے دن کی خوشحالی جو خداوند متعال سے ولایت اپنے بیٹ کے صدقے میں ملتی ہے وہ ملے. اگر اس حال میں جائے قیامت کے دن, فرمایا کہ فَلْيَتَوَالَ مُحَمَّدَ بْنَ عَلِيٍّ الْبَاقِرِ. تو آقا باقر کی ولایت کو تسلیم کریں. اور وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يَلْقَى اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ وَيُعْطِيَهُ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ. اگر چاہتے ہو کہ اصحاب یمین میں ہو جائیں, نامہ اعمال کامیاب لوگوں کو ان کے دائیں ہاتھ میں دیا جاتا ہے, تمہارا نام اعمال تمہارے دائیں ہاتھ میں دیا جائے. اگر یہ چاہتے ہو فَلْيَتَوَالَ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الصَّادِقِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ. اعمال نامے کو دائیں ہاتھ میں لینے کے لیے آقا امام صادق کی ولایت چاہیے. آقا امام صادق کی ولایت تاکہ وہ شخص اصحاب یمین میں شامل ہو سکیں. اور فرماؤ مَنْ أَحَبَّ أَنْ يَلْقَى اللَّهَ طَاهِرًا مُطَهَّرًا يَا مُطَهِّرًا. اگر اس حال میں خدا کی بارگاہ میں جانا چاہتے ہو تو طاہر بھی ہے, مطہر بھی,
خود بھی پاک ہیں، اس کے توسط سے دوسرے بھی پاک ہو جائیں. یہ مقام شفاعت ہے. مقام بعض مومنین کو یہ مقام، بعض شہداء کو، بعض علماء کو یہ مقام ملتا ہے کہ وہ دوسروں کو بھی پاک کر کے اپنے ساتھ لے جائیں. اگر یہ مقام چاہیے فَلْيَتَوَالَ مُوسَى بْنُ جَعْفَرٍ الْكَاظِمِ علیہ السلام. چاہیے کہ ولایت آقا موسیٰ علیہ السلام اس مقصد. وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يَلْقَى اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ وَهُوَ ضَاحِكٌ، چاہتے ہو کہ قیامت کے دن ہنستا مسکراتا جائے. آگے فَلْيَتَوَالَ عَلِيٌّ بْنُ مُصَدَّقٍ، آقا امام رضا علیہ السلام کی ولایت درکار ہے. وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يَلْقَى اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ وَقَدْ رُفِعَتْ دَرَجَاتٍ، اگر چاہتے ہو کہ قیامت کے دن آ جائے اس کے درجات کو خداوند متعال نے بلند کیا ہو. وَبُدِّلَتْ سَيِّئَاتُهُ حَسَنَاتٍ، اس کی برائی کتنا بڑا مقام ہے مومن کے لیے. دیکھیں یہ ولایت اہل بیت کیا کرتی ہے مومن کے ساتھ، اس کی برائیوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دیتی ہے. اگر کوئی شخص چاہتا ہے کہ درجات بلند ہو جائے اور اس کی برائیاں نیکیوں میں بدل چکی ہوں قیامت کے دن، فَلْيَتَوَالَ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ بْنِ الْجَوَادِ، امام جواد علیہ السلام کی ولایت چاہیے. وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يَلْقَى اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ وَيُحَاسَبَ حِسَابَهُ حِسَابًا يَسِيرًا، اگر چاہتا ہو قیامت کے دن خدا کی بارگاہ میں آئے تو خداوند متعال آسان حساب لے، اس سے مشکل نہ ہو. قیامت کی گاڑیاں مشکل ہیں، کبھی 1,00,000 سال انسان کو رکنا پڑتا ہے دنیاوی سال کے حساب سے. اگر چاہتے ہو کہ آپ، ہمارے اصطلاح میں کہتے ہیں چٹکی بجانے میں آپ فارغ ہوتے ہیں. فرمایا کہ اگر ایسا چاہو یدخلہ جنات عدن، ہمیشہ رہنے والی جنت میں خداوند داخل کرے، عرضها السماوات والارض، جس کی وسعت زمین و آسمان کے برابر ہے. جانا چاہتے ہو وہ جنت جسے خدا نے متقین کے لیے بنایا ہے، فَلْيَتَوَالَ عَلِيٌّ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَادِي، اسے چاہے کہ امام ہادی علیہ السلام کی ولایت کو تسلیم کرے. وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يَلْقَى اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ وَهُوَ مِنَ الْفَائِزِينَ، اگر چاہتا ہو قیامت کے دن جب اٹھے خدا کی بارگاہ میں تو وہ کامیاب لوگوں میں ہو. فرشتے آ جائیں کہ کامیاب لوگ آ جائیں تو آپ بھی آ جائیں. اگر یہ مقام چاہیے فَلْيَتَوَالَ الْحَسَنَ بْنَ عَلِيٍّ بْنِ الْعَسْكَرِيِّ، امام عسکری علیہ السلام کی ولایت کو تسلیم کریں. یہ سب اس طرح کی ولایتیں رکھتے ہیں. ہر کسی کی ولایت کام دیتی ہے، نہ صرف یہی کام، یہ خاص کام ہے. ہر ایک امام کی ولایت بہت سارے کام کرتی ہے، یہ خاص کام بھی کرتی ہے، یہ خاص کام ہے. وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يَلْقَى اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ وَقَدْ کامل ایمان، اب یہاں بھی ایمان کامل ہو جاتی ہے. اگر ایک شخص چاہتا ہے کہ قیامت کے دن اٹھے تو ایمان کامل ہو، اس کے ایمان میں کوئی کمی نہیں ہے، کامل ہے. وَحَسُنَ إِسْلَامُهُ، چاہتے ہو کہ اسلام بہترین ہو، کہ دین اس کا بہترین ہے. فَلْيَتَوَالَ الْحُجَّةَ بْنَ الْحَسَنِ الْمُنْتَظَرِ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِ. دیکھیں یہاں پہ جب ولایتیں ایک ایک کر کے آپ لائیں، یہاں پہ ایمان کامل ہو جاتا ہے، اسلام عزیز ہو جاتا ہے، اسلام بہترین ہو جاتا ہے. آج مذہب کی بلا تو آج یہ جلدی سے عرض کیا آپ کے خدمت میں، ہؤلاء ائمۃ الہدی، پیغمبر اسلام نے فرمایا، یہ حدیث آپ نے بیان کیا، پیغمبر اسلام سے بیان کیا، 12 اماموں کی ولایتوں کو بیان کیا. فرمایا کہ یہ ائمہ الہدی ہیں، ہدایت کرنے والے ائمہ، وہ اعلام التقیٰ، یہ 12 کے 12 تقوی کے نشان ہیں. وَمَنْ أَحَبَّهُمْ وَتَوَلَّاهُمْ، جو ان سے محبت کریں اور ان کی سرپرستی میں آ جائے. پیغمبر اسلام نے فرمایا ہے، كُنْتُ ضَامِنًا لَهُ، میں ضمانت دیتا ہوں عَلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، خداوند متعال کے پاس میں ضمانت دیتا ہوں جنت کی. ضَامِنًا لَهُ عَلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ الْجَنَّةِ، تو 12 اماموں کی ولایت کے ماتحت آ جائیں.
کسی کو دوسرے پہ اس طرح برتری نہ دے، کسی کو کم یاد کرے، کسی کو زیادہ یاد کرے، کسی کے کم ہے کسی کے زیادہ۔ پیغمبر اسلام نے یہاں 12 اماموں کی ولایت کے بعد ضمانت دی کہ میں جنت کی ضمانت دیتا۔ نتیجہ یہ مہم ہے، اس حدیث مبارکہ کا نتیجہ انسان کی انسانیت کی شکوفائی، دین و ایمان کی شکوفائی، دنیا و آخرت میں کامیابی اور نہایت رضائے پروردگار اس میں ہے کہ تمام ائمہ اطہار کی ولایت کو قبول کریں۔ کوشش کریں کہ صحیح معنوں میں درک کریں کہ ولایت اہل بیت علی چاہیے۔ اگر چاہتے ہو کہ خداوند متعال اس سے روگردان نہ ہو، متوجہ ہو اس کی طرف، ولایت علی یہ ولایت شاہراہ سلوک تشیع ہے، شاہراہ سلوک تشیع ولایت امیر المومنین۔ سر فہرست پیغمبر اسلام نے بیان کیا، راہ رضایت پروردگار کیا ہے؟ ولایت حسنی، راہ شمول در صف اولیاء الہی کہ جن کے لیے قیامت کے دن خوف و ہراس نہیں ہے، یہ ولایت حسینی ہے۔ راہ محو گناہ صفحہ جان سے، صفحہ دل سے گناہوں کے آثار کو مٹا دیں، ولایت و اطاعت امام سجاد اور توجہ کرنا امام سجاد کی طرف اور ان کی سیرت کو اپنانا کہ سیماہم فی وجوہہم اثر السجود، یا خصوصیت کے ساتھ ذکر کے پیغمبر سامنے کہ ان کے چہرے پہ سجدوں کے نشان، چونکہ سجدہ قریب ترین حالت انسان ہے خداوند متعال سے، اس حال میں بار گناہ ہلکا ہو جاتا ہے سجدے کے حالت میں۔ امام سجاد کا حوالہ دیا پیغمبر صاحب اس لیے ان کی سیرت کو اپنائیں۔ ولایت کو ماننے کا معنی ہے، اگر پہنچا میں عرض کروں گا، ولایت کے معنی میں توجہ رفتاری لازم ہے، توجہ رفتاری، آپ کا رفتار، آپ کا کردار متوجہ ہے سیرت اہل بیت میں۔ جب آپ عمل کرتے ہیں تو متوجہ رہیں کہ میں کس کی سیرت پہ عمل کروں، توجہ رفتاری لازم ہے۔ اگر چاہتے ہو قریب العین، قریب العین مطلوب کو حاصل کرنے کو کہتے ہیں، یا نافذ البصیرت کو کہتے ہیں، قریب العین۔ اگر چاہتے ہو قیامت کے دن تمہارا مطلوب مل جائے، مقصود حاصل ہو جائے، تو ولایت باقری چاہیے۔ اور بصیرت کے لیے، قریب العینی کے لیے 2 چیزیں چاہیے، بصیرت دشمن شناسی۔ پیغمبر صاحب شروع میں فرمایا کہ دشمنان اہل بیت سے بیزار رہیں، دشمنوں کو پہچان بیزار رہیں۔ بیزار رہیں جی مجھے نہیں معلوم کہ یہاں بیزاری کو اور معنی ہوتا ہے۔ بیزار رہیں ان کی عمل سے، ان کی شکل سے، ان کے نام سے، ان کے کرتوت سے، ان کے کردار سے، ان کے لباس سے نفرت کریں، نہ اپنائیں دشمن شناسی اور پھر باقی کام دشمنوں کا۔ دوسری چیز بصیرت ولایت شناسی، کہ آپ کس کی ولایت کو مانتے ہیں اور کس کی ولایت۔ ممکن ہے کہ آپ 1000 مرتبہ کہیں کہ ہم ولایت اہل بیت کو مانتے ہیں، لیکن آپ کا عمل مجھے بتائے گا کہ آپ کس کی ولایت کو مانتے ہیں، کس کی ولایت کو مانتے ہیں۔ یہ دوستوں سے عرض کیا تھا، کبھی بھی عرض کیا تھا کہ ابھی آپ جلوس میں جائیں گے، وہی فلاں ملک کا میں جھنڈا جلانے جا رہا ہوں، وہ ماجد لے کے آ جاتے جلا لیتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو شخص جلا رہا ہے خود اس کی ٹوپی اور اس کے کپڑے پہ اس ملک کا جھنڈا بنا ہوا ہے، خود پہنا ہوا ہے، دوسرے کو جلا رہے ہیں۔ اس کو کہتے ہیں شعار بے شعور، نعرے لگا رہے بغیر شعور کے، ہم جھنڈے جلا رہے ہیں، خود پہنا ہوا ہے۔ آپ کی ٹوپی پہ اسی ملک کا جھنڈا ہے، آپ کے باسکٹ پہ اسی ملک کا جھنڈا ہے، آپ خود پہن رہے ہیں اور آپ اس کو جلا رہے ہیں۔ جلانے کا کیا فائدہ ہوگا؟ مسئلہ ہے تو یہ کہ آپ کا کردار بتائے گا کہ آپ کو کس حد تک دشمنان اہل بیت سے نفرت ہے۔ وہ جو اہل بیت سے بغض رکھتے ہیں، وہ جو اہل بیت سے دشمنی رکھتے ہیں، ان سے نفرت واجب ہے۔ یہ دونوں ہیں اعمال نامے، اگر چاہیے دائیں ہاتھ میں ملے اصحاب یمین میں ولایت امام جعفر صادق چاہیے، اگر تطہیر قلب چاہیے، تطہیر روح چاہیے، پاک و پاکیزہ حالت میں خداوند متعال کی طرف جائیں تو ولایت کاظمی چاہیے، اور خوشحال و خندان خدا سے ملاقات چاہتے ہیں ولایت رضوی چاہیے، اگر درجات کی بلندی محو سیئات چاہیے اور سیئات نیکیوں میں بدل جائیں تو ولایت امام جواد چاہیے،
اسی طرح حساب آخرت میں آسانی کے لیے، جنت میں داخل ہونے کے لیے ولایت نقوی چاہیے، ولایت امام ہادی، عاقبت بخیری اور فائزین میں شامل ہونے کے لیے ولایت امام حسن عسکری، اور اسی طرح کمال ایمان کے لیے، حسن اسلام کے لیے ولایت مہدوی چاہیے۔ آج آقا امام کے بارے میں کوتاہی نہ کریں۔ اب تیزی سے عرض کروں گا چند چیزیں، یہ مہم ہے، یہ مقدمہ عرض کیا آپ کے خدمت میں۔ ولایت کے سلسلے میں ذمہ داریاں کیا ہیں ہماری؟ ہم سب کہتے ہیں ولایت اہل بیت کو مانتے ہیں، سب کہتے ہیں، شاید کوئی بھی منکر نہ ملے کہنے کی حد تک۔ ذمہ داریاں کیا ہیں؟ اسلامی معاشرے کے دو بنیادی ارکان ہوتے ہیں، ایک امام، ایک امت، یہ دو بنیادی رکن ہیں، امام اور امت۔ اسلامی معاشرے میں امام سربراہ ہے خدا متعال کی طرف سے، اور امت ان کی رہنمائی میں اپنا کام کرتا ہے۔ امام اور امت جمع اسلامی معاشرہ، دونوں جمع کے اسلامی معاشرہ ہوتے ہیں، اس کا اسلامی معاشرہ۔ امام کب کامیاب ہوتا ہے؟ جب امت حمایت کرے، پشتیبانی کرے، نصرت کرے۔ جب امام نصرت کرے، امام کامیاب ہو جاتا ہے۔ اور امت بھی کب کامیاب ہو جاتی ہے؟ جب امام کی رہنمائی میں عمل کرے، جب امام کی ہدایت کے مطابق عمل کرے۔ کمال انسانی، کمال معنوی، کمال اخلاقی کو انسان کب حاصل کرتا ہے؟ جب امام معصوم کی رہبری میں یہ سب کچھ انجام دیتا ہے۔ یہ دو، تب امام بھی کامیاب اور امت بھی۔ آقا امام زمان کس لیے غیبت میں ہے؟ اسی انتظار میں۔ امام مکمل ہے، امت مکمل نہیں ابھی تک۔ امت کو اس مرحلے تک آنا ہے کہ وہ امام کی نصرت کرے، پشتیبانی کرے، مدد کرے، تب کامیاب ہے۔ جب یہ امت بنے گی اس حد تک کہ امام کی نصرت کر سکیں، اس وقت امام کا ظہور ہوگا اور کامیاب ہوگا۔ اس سے پہلے اگر ایما اس طرح کامیاب نہیں ہوئے، وجہ یہی ہے کہ امت نے ساتھ نہ دیا، پشتیبانی نہیں کی۔ امام کو یہ چیز چاہیے۔ تو عرض کی یہ فیصلہ شدہ ہے کہ کوئی بھی امام معجزے سے معاشرہ نہیں بناتا، معجزے نہیں بنائے۔ ضروری ہے، حتمی ہے، لازمی ہے کہ امت قیام کرے، امام کا ساتھ دے، لڑے دشمنوں کے ساتھ، تب امام ہدایت دے گا اس طرح کرنے۔ چونکہ مقصد تربیت ہے، نہ کہ صرف کر کے دکھانا ہے۔ اسکول میں، کالجز میں آپ جاتے ہیں، ابھی جو اساتذوں نے تو پتہ ہے، اگر وہ آپ کی تربیت مد نظر نہ ہو تو سارے پیپر لائیں گے، ایک دن میں حل کر کے آپ کو دے دیں گے، چلو یہ سرٹیفکیٹ لے کے جانا ہے، مجھے تو آتا ہے لیکن تمہیں پڑھانا ہے، اس وجہ سے تمہیں سال بھر آنا ہے، کلاسوں میں پڑھنا ہے، یاد کرنا ہے۔ امام اس طرح سے امت کو پڑھانا ہے، تعلیم دینا، تزکیہ کرنا ہے، تاکہ امت تم کچھ بنے۔ میں زبردستی بنا کے نہیں چاہوں گا، ایسا کام نہیں ہوتا۔ اس لیے امام معجزے نہیں بنائے گا کہ سب کو اگر معجزہ کرنا، اگر ہم سے شہید نہ ہوتے، جعفر جنی آ گئے تھے، جنات آ گئے تھے، فرشتے آ گئے تھے، ہمیں بتایا ہم سب کو ایک دفعہ نکل دیں گے، قصے ختم، تاکہ یہ تو پھر مقصد نہیں ہے، ہم دشمنوں کی طرح سے ختم کریں، تربیت ہوتی ہے۔ تو امام امت کی پشتیبانی اور نصرت کی وجہ سے کامیاب ہوتا ہے، اور امت بھی اس وقت کامیاب ہے جب امام کی رہنمائی میں کام کرے۔ اس سلسلے میں آقا امیر المومنین نے فرمایا، اسے سنیں کہ ایھا الناس ان لی علیکم حقا ولکم علی حق، کہ لوگوں میری گردن پہ تمہارے کچھ حقوق ہیں، تمہاری گردنوں پہ میرے کچھ حقوق ہیں، یعنی میں امام تم امت۔ فاما حقکم علی فالنصیحۃ لکم، تمہارا حق ہے میری گردن پہ یہ کہ میں تمہارے لیے خیر خواہی کروں، تمہارے لیے ایسے ایسے کام کروں جو تمہارے لیے بہتر ہے، ایسی ایسی باتیں کہو تمہارے لیے بہتر ہے، خیر خواہی کرو، یہ میرا وظیفہ ہے کہ امت کی بہتری کے لیے کام کرو، امت کی بہتری کے لیے بیان دو، امت کی بہتری کے لیے نصیحت کرو۔ دوسرا حق جو تمہارا ہے میری گردن پہ یہ کہ والتوفیق بینکم علیکم، جب جو ہے بیت المال میں آ جائے مال تو تمہارے درمیان مساوی تقسیم کرو، ہر حقدار کو اس کا حق ملے۔ یہ امام کا کام ہے کہ عادلانہ
تقسیم کرے، پیسے، دولت، تنخواہیں بڑھے۔ اور وَتَعْلِيمُكُمْ كَيْ لَا تَجْهَلُوا، تیسرا حق یہ ہے تمہارا میری گردن پہ، میں تمہیں تعلیم دوں تاکہ تم جاہل نہ رہو۔ وَتَأْدِيبُكُمْ كَمَا تَعْلَمُوا، تاکہ تمہیں ادب سکھاؤں تاکہ راہ و رسم زندگی جان لے۔ تمہیں تربیت بھی کرنی ہے، تعلیم بھی دینی ہے۔ یہ 4 حقوق ہیں تمہارے میری گردن پہ، یہ 4 حقوق امت کے ہیں امام کی گردن پہ، اور امت پر بھی مد مقابل حقوق ہیں، انہیں ہماری گردنوں پہ۔ آج کی بات کریں، آقا امام زمان کی بات کریں، آج آقا امام زمان کے 4 حقوق ہماری گردنوں پہ اور ہمارے 4 حقوق کی گردنوں۔ وَأَمَّا حَقِّي عَلَيْكُمْ، امام کا حق امت کی گردن پہ کیا ہے؟ فَالْوَفَاءُ بِالْبَيْعَةِ، بیعت میں مفادات ہے، بے وفائی نہ کریں۔ امت نے بے وفائی کی، سقیفے میں بے وفائی ہوئی، کربلا میں بے وفائی ہوئی، آقا امام حسن کی دور حکومت میں بے وفائی ہوئی، آقا امام زمان کے ساتھ بھی بے وفائی ہوئی۔ اپنی بیعتوں پہ ثابت قدم رہے، ہر صبح نماز فجر کے بعد دعائے عہد پڑھتے ہو، عہد و پیمان باندھتے ہو، بیعت کرتے ہو، اپنی بیعت پہ ثابت قدم رہے ہم سب، نہ کہ میں کسی مقام پہ پہنچا آپ سے، نہ ہم سب۔ یہ پہلا حق ہے کہ بے وفا نہ ہوں۔ اب اس کی زیادہ وضاحت کی گنجائش نہیں، یعنی امام معصوم کی بیعت پہ حاضر ہے۔ وَالنَّصِيحَةُ فِي الْمَشْهَدِ وَالْمَغِيبِ، دوسرا حق ہماری گردنوں پہ امام کے حوالے سے یہ ہے کہ حضوری میں اور غیاب میں، چاہے امام حاضر و ناظر ہوں یا غائب ہوں، دونوں صورتوں میں خیر خواہ رہنا۔ حضرت اللہ عائری نے جو تفسیر بیان کی ہے یہ ہے کہ امام معصوم کے حضور و غیاب میں ان کا دفاع کریں، ولایت کا دفاع کریں، حق کا دفاع کریں، ان کے احکامات کا دفاع کریں، جب ضرورت ہو ہاتھ، زبان، مال اور جان سے دفاع کریں۔ یہ دوسرا حق ہے، جب ضرورت پڑے جان دینے کی جان، جب ضرورت پڑے مال دینے کی مال، جب ضرورت پڑے اعضاء و جوارح سے مدد کریں تو زبان اور ہاتھ سے مدد کریں۔ دوسرا حق ہے ہم سب سوچیں ہم کہاں تک اپنے ہاتھوں سے، اپنی زبان سے، اپنے مال اور اپنی جان سے اہل بیت کی حمایت کرتے ہیں، کہاں حمایت کرتے ہیں۔ ہر شخص اپنی جگہ سوچیں کہ آپ ایک امتی ہیں اور امت پیغمبر اسلام ہے، امت اہل بیت۔ یہاں کے آقا امیر المومنین نے فرمایا نحو البلاغہ میں خطبہ نمبر 34، آپ اس کو ادھر پڑھ سکتے ہیں۔ وَالْإِجَابَةُ حِينَ أَدْعُوكُمْ، یہ مہم ہے۔ فرمایا کہ تیسرا حق ہے جب میں پکاروں تو لبیک کہو۔ ہر امام اپنے دور میں جب پکاریں لبیک کہنا واجب ہے۔ یہ وضاحت بھی اللہ خائری کی ہے۔ فرمایا کہ اجابت امام واجب فوری ہے، واجب فوری، فوراً آپ کو قیام کرنا۔ تحمل و درانگ حرام، دیر کرنا حرام ہے کہ چلو چائے پی کے چلتے ہیں، چلو منہ ہاتھ دھو کے جاتے ہیں، چلنا درانگ حرام ہے۔ امام نے پکار آ جاؤ، بس آ جاؤ، حتی آپ نماز نہیں کیوں نہ بس آ جاؤ۔ فرمایا کہ خواہ جنگ کے لیے بلائیں فوراً جانا واجب ہے، چاہے جنگ بندی کے لیے بلائیں، آپ آزاد بیٹھے ہیں امام بلاتے ہیں آ جاؤ لڑنے، واجب لے کے جائیں۔ آپ جنگ میں ہیں امام کہیں واپس آ جاؤ، واجب لے کے واپس جنگ چھوڑ دیں۔ جنگ کے لیے بلائیں تب بھی واجب، جنگ بندی کے لیے بلائیں تب بھی واجب۔ ابھی آپ نے کہا مجھے غصہ ہے اس پہ میں ابھی نہیں چھوڑوں گا، نہ آپ کے اختیار نہیں، امام کا واپس آ جائے، بس تلوار نیام میں ڈال واپس آ جائیں۔ شیعہ یعنی یہ فرمایا کہ خواہ یورش کے لیے بلائیں یا عقب نشینی کے لیے، ممکن ہے کہ امام بلائیں آ جاؤ ادھر سے حملہ کرو، واجب ہے کہ حملہ کریں، ممکن ہے کہیں کہ نہ عقب نشینی کریں، جنگ میں پیچھے ہٹیں، پیچھے ہٹنا واجب ہے۔ یہ ولایت کا معنی ہے کہ ہمارا کوئی اختیار نہیں ہے۔ ولایت کا معنی یہ ہے باقی رقم میں
قرآن مجید میں خدا متعال نے پیغمبر اسلام کے لیے یہی ولایت ثابت کیا ہے، النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، کہ نبی کو، پیغمبر اسلام کو مومنین پر ان کے تمام مال و جان پر خود مومنین سے زیادہ حق تصرف حاصل ہے۔ یہی حوالہ دیا پیغمبر اسلام نے خطبہ قدیم میں، کیا میں تمہارے نفسوں پہ، جانوں پہ تم سے زیادہ حقدار ہوں؟ لوگوں نے کہا کہ بلا یا رسول اللہ۔ اس وقت فرمائے کہ من کنت مولا فذاک مولا۔ یہ ولایت جو مجھے حاصل ہے، اب امام کو یہ ولایت حاصل ہے، ہم بے اختیار ہیں۔ ولایت کا معنی یہ ہے ہمارا کوئی اختیار نہیں، امام کہیں کھاؤ تو کھائیں، امام کہیں کھانا حرام ہے تو اپنا مال بھی کھانا حرام ہے، امام کے ہاتھ اٹھائیں، ہاتھ اٹھانا واجب ہے۔ فرمایا کہ یورش کے لیے بلائیں، واجب ہے، فوراً عمل کریں۔ عقب نشینی کے لیے بلائیں، واجب ہے، عقب نشینی کریں۔ امام کے یہی عرض کیا کہ یا کسی اور کام کے لیے بلائیں، امام معصوم کے سامنے اظہار رائے حرام ہے۔ امام سے کہیں کہ مولا آپ اس طرح کریں، یہ حرام ہے، یہ اس کا مطلب کیا؟ امام نہیں سمجھتے، آپ سمجھتے ہیں۔ یہی کمزوری ہے ایمان کی۔ اگر عبداللہ حسین کو مشورے دیتے ہیں، عامر المومنین کو مشورے دیتے ہیں، ہمارے ساتھ مشورے دیتے ہیں، آپ یوں کریں، یوں کریں، یوں کریں، جب مشورہ مانگے تو دیں، جب نہ مانگے مشورہ دینا۔ امام نے کہا کہ اس طرح، میں کہا نہیں اس طرح۔ یہ حیدر نے فرمایا کہ معصوم کے سامنے اظہار رائے حرام ہے، چونکہ وہ معصوم عن الخطا ہے، وہ معصوم ہے۔ اور چوتھا حق، آخری حق، یہ عرض کر کے آپ کی ذمہ تمام، 4 حق ہیں ہمارے امام کی گردن پہ اور 4 حق امام کے ہماری گردنوں پہ۔ چوتھا حق یہ والطاعۃ حین امرکم، جب میں حکم دوں تو اطاعت کرو، چون چرا نہ کرنا۔ ایک حق یہ ہے کہ جب حکم دے امام تو تعمیل حکم فوراً، جب یہ ثابت ہے کہ امام معصوم ہے، معصوم عن الخطا ہے، خطا و نسیان کا کوئی اثر وہاں پہ گنجائش نہیں ہے، اور اپنی خواہشات کے مطابق عمل نہیں کرتے امام۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی، و پیغمبر اسلام کی یہ حالت ہے، یہی چیز اہل بیت کے لیے ہے، وہ اپنی خواہشات سے نہ بولتے نہ کچھ کرتے ہیں، خدا کی مرضی کے مطابق ہوتے ہیں، اور غلطی اور نسیان کی گنجائش نہیں ہے۔ لہذا جلد از جلد بغیر کسی دھرم کے، بغیر کسی تأمل کے امام کی اطاعت واجب ہے۔ اگر اس مرحلے تک آ جائیں تو پھر شیعہ حقیقی ہیں۔ اس مطلب پیغمبر اسلام سے لے کر آقا امام زمان تک ان کے احکامات میں تلاش کریں کہ انہوں نے کیا کچھ کہا ہے ہمارے لیے، کیا کچھ کرنے کو، کیا کچھ کہنے کو، کیا کچھ سوچنے کو، کیا کچھ دینے کو بتایا ہے۔ اس کا مجموعہ کیا ہے؟ مجموعہ شریعت اسلام ہے، قوانین اسلام ہے، یہ تمام ان کی فرمائشات ہیں۔ اگر ان پر عمل کریں گے تو پھر ولایت اہل بیت آپ کے ہاتھ میں ہے، ورنہ صرف نعرے ہیں۔ شیعہ علی بننا ایک وظیفہ ہے، ایک ذمہ داری ہے۔ شیعہ علی بننا نعروں کے لیے نہیں ہے۔ آقا امیر المؤمنین کا شیعہ بننا یہ ہے، ایک یہودی لڑکی کے پیروں سے کسی نے پازیب اٹھا لی، آقا امیر المؤمنین نے فرمایا کہ اگر غیرت سے کوئی مر جائے تو آپ بجانب ہے۔ اسلامی حکومت میں کسی یہودی لڑکی کے پاؤں سے کسی نے پازیب اٹھا لی، یہ غیرت عالمی ہے۔ میری حکومت میں کسی یہودی لڑکی کو بھی تکلیف نہ ہو۔ یہ آقا امیر المؤمنین، شیعہ علی بننا ایک وظیفہ ہے، عمل ہے۔ عرض کیا کہ توجہ رفتاری درکار ہے، نہ توجہ قولی، کہ نعروں میں اپنے بیت کی ولایت کو زندہ نہ رکھیں۔ کونوا دعاة الناس بغیر السنتکم، اپنے کردار میں ولایت کو